بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے جب لوگوں کو کہا جاتا تھا اللہ کے مال سے جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس مال سے خرچ کرو، اسی طرح کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اس میں سارا کچھ شامل ہے، کھانا پینا، روٹی پانی، جو بھی ضرورت زندگی ہے، جو کھانا پینا اللہ نے ان کو دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو۔ جی ناظرین، اور جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رزق سے خرچ کرو، تو وہ آگے سے کس طرح سے اس بات کو جھٹلاتے تھے؟ اس بات کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ جی ناظرین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 اور 48، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 47 کا ترجمہ: اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، تو کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ جو مسلمان ہے جس کا ایمان پکا ہے وہ ایسی بات نہیں کرتے، اور انہوں نے ایسی بات کی بھی نہیں۔ جی ناظرین، تو یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں۔ تو اب جو کفر کرتے تھے انہوں نے کیا کہا؟ ترجمہ سنیے: یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے، تو کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لائے تھے لوگ، ان سے یہ لوگ مخاطب ہیں۔ اور یہ کون ہے جنہوں نے کفر کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا کھلائے ہم انہیں، اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود کھلا دیتا۔ اور یہاں پہ دیکھیں وہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں۔ جی، کن کو؟ ایمان والوں کو اور اللہ کو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں، یعنی وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ ایمان نہیں لا رہے، ان کا دل پتھر کی طرح اس پر مہر لگ چکی ہے۔ اور پھر مزید سنیے آیت نمبر 48 میں یہ مزید چیلنج کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں جو کافی لوگ ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ کب پوری ہوگی یہ دھمکی اگر ہو تم سچے۔ اب یہ لوگ کون سی دھمکی کی بات کر رہے ہیں؟ جی یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کون سی دھمکی ہے؟ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی، یہ کہتے تھے کہ کب ہوگی یہ دھمکی پوری، یہ قیامت کب آئے گی، حساب کتاب کا دن کب آئے گا، روز حشر کب ہوگا، تو وہ مذاق سمجھتے تھے اس بات کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو وہ چیلنج کرتے تھے کہ کب یہ دھمکی پوری گی، کب قیامت آئے گی۔ تو قرآن پاک میں یہ بھی بیان ہے کہ یہ جلد باز لوگ ہیں، حالانکہ ان کے پاس موقع ہے کہ یہ اپنے آپ کو سدھار لیں، ایمان والے راستے پہ آ جائیں، تو ان کے پاس موقع تھا، لیکن وہ جلد باز تھے، وہ جلد بازی کر رہے ہیں کہ خود سے قیامت مانگ رہے ہیں، روز حساب مانگ رہے ہیں۔ اگر ان کے کہنے پر روز حشر انہیں فوراً دکھا دیا جاتا تو ان کو موقع نہ ملتا کہ وہ توبہ کر سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، جو قرآن میں کہی ہیں باتیں، اس پہ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ جی، اور جب پورا یقین ہوگا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل بھی ہمارے اچھے کرے گا۔ بالکل، اور اسی میں بخشش اور بھلائی بھی ہے۔ سچ۔ ہاں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، بالکل، اور اچھے کام کرنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ شیطان جو ہمیں ایمان والے راستے سے بھٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے اور ہمیں ایمان والے راستے پر ہی اللہ تعالیٰ چلائے، یعنی ایمان والا راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صراط مستقیم پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ملتا ہے۔ جی، اور اس میں نعمتیں ہیں۔ ہاں، اور ایک دوسرا راستہ ہے جس پہ غضب ہے، جس پہ اللہ کا عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے بچائے جس پہ عذاب ہے، اور اس راستے پہ چلائے جس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ بالکل۔ تو ہم سب کی دعا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رکھے، مضبوط رکھے، اور دنیا آخرت ہم سب کی اللہ کرے بہت اچھی۔ جی، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہماری طرف سے خدا حافظ۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔